السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اسلام میں ختم نبوت کا تصور، اور خاص طور پر ہم مولانا سید ابو العلا مودودی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو ان کی کتاب سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ گفتگو بنیادی طور پر جو ماخذ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ یوٹیوب پر اردو آڈیو بکس چینل کی ایک ویڈیو ہے، سیرت سرور عالم از مولانا سید ابو العلا مودودی، باب 5 فصل 1 کا ٹرانسکرپٹ۔ ٹھیک، یہ حصہ خاص طور پر نبوت کے ختم ہونے کی وجوہات پر ہی بات کرتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ اس زاویے سے یہ جو نبوت کا اتنا لمبا سلسلہ تھا وہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رکا کیوں، کیسے مکمل ہوا، کیا بنیاد ہے اس کی؟ بالکل، اور ایک بنیادی سوال جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک زمانے تک تو نبی آتے رہے، پیدر پہ آتے رہے، پھر اچانک یہ سلسلہ رک کیوں گیا؟ جی ہاں، ظاہر ہے اس کی کوئی گہری وجوہات ہوں گی، تو آئیے آج ان پر ہی ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس نقطے کو کھولتے ہیں ذرا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شروع میں بار بار نبی کیوں آ رہے تھے؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ دیکھیں جی، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ انسانی تہذیب جو تمدن تھا وہ بالکل اپنے ابتدائی دور میں تھا۔ آپ سوچیں نا، انسانی آبادیاں کیسی تھیں؟ چھوٹی چھوٹی، بکھری ہوئی، الگ تھلگ۔ بالکل الگ تھلگ، مختلف قومیں، قبیلے، ایک دوسرے سے تقریباً کٹے ہوئے، نہ آنے جانے کے کوئی خاص ذرائع تھے، نہ کوئی ایسا نظام تھا کہ بھئی خیالات ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ جائیں۔ یعنی کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ تھا؟ بہت زیادہ۔ تو ایسے میں یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی ایک نبی آئے، پوری دنیا کے لیے پیغام لائے، اور وہ پیغام دنیا کے ہر کونے تک پہنچ بھی جائے، اور پھر محفوظ بھی رہے؟ جی، اور پھر نسل در نسل ویسا ہی محفوظ بھی رہے؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ کی حکمت یہی تھی کہ مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں ان کے اپنے حالات کے مطابق، ان کی ذہنی سطح کے مطابق الگ الگ نبی بھیجے جائیں؟ جی، الگ الگ نبی بھیجے جائیں۔ تو گویا ہر نبی ایک خاص قوم یا علاقے کے لیے مخصوص ہوتا تھا؟ عموماً ایسا ہی تھا۔ ان کی تعلیمات، ان کی دعوت، وہ انہی لوگوں تک محدود ہوتی تھی۔ ماخذ میں نا اسے انسانیت کے بچپن سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا، جیسے ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ، مرحلہ وار، اسی طرح شروع کی انسانی قوموں کی رہنمائی کی گئی۔ ان کی سمجھ کے مطابق انہیں بنیادی باتیں سکھائی گئیں، اخلاق سکھایا گیا، اور سب سے اہم، خدا کی پہچان کرائی گئی۔ توحید کی تعلیم۔ بالکل، توحید۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ انسان کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر تیار کیا گیا، پختگی کی طرف لایا گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا، جیسا کہ ماخذ میں ذکر ہے، کہ انسانی بچپن کا دور ختم ہوا اور شعور کی پختگی شروع ہوئی۔ بالکل، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تاریخ خود بتاتی ہے کہ ایک خاص زمانے میں نا ایسے حالات بننے لگے تھے جو ایک یونیورسل، ایک عالمگیر پیغام کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ دنیا جیسے سکڑ رہی تھی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے یہ تبدیلی ممکن کی؟ جی، استعمال ہونے لگے۔ تجارت وغیرہ۔ جی، تجارت بڑھی، مشرق مغرب کے قافلے چلنے لگے۔ اب جب قافلے چلتے ہیں تو صرف سامان تو نہیں جاتا نا، خیالات بھی جاتے ہیں، لوگ بھی ملتے ہیں۔ بالکل، خیالات، علوم، فنون، تہذیبیں، سب کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اور لکھنے پڑھنے کا رواج بھی تو یقیناً بڑھا ہوگا، علم کو محفوظ کرنا آسان ہوا ہوگا۔ یقیناً، یقیناً۔ تحریر جب عام ہوئی تو علم کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانا زیادہ قابل اعتبار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی سلطنتیں بنی، روم کی سلطنت، ایران کی سلطنت۔ جی، اب ان بڑی سلطنتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بہت بڑے بڑے علاقوں پر پھیلی ہوئی مختلف قوموں کو ایک سیاسی نظام میں، ایک انتظامی ڈھانچے میں جوڑ دیا۔ اچھا۔ یعنی وہ جو پہلے بالکل الگ الگ تھے، اب ان میں کوئی رابطہ بن گیا۔ جی، وہ جو پرانی دیواریں تھیں نا قوموں کے بیچ، وہ کچھ کمزور پڑ گئیں، ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہوا، جان پہچان بڑھے۔ یعنی ایک گلوبل کمیونٹی کا تصور ابھرنے لگا تھا، یوں کہہ لیں۔ کچھ ایسا ہی۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جاننے لگے، ان کے عقیدے کیا ہیں، نظریات کیا ہیں۔ ماخذ میں بدھ مت اور عیسائیت کی مثال بھی دی ہے کہ بھلے ہی وہ پیغام اپنی اصل شکل میں نہ رہا ہو، اس میں تبدیلیاں آ گئی ہوں۔
لیکن ان کا اپنے مرکز سے نکل کر اتنی دور دور تک پھیل جانا یہ خود بتا رہا تھا کہ دنیا اب ایک ایسے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے جو کسی ایک قوم یا علاقے کا نہ ہو بلکہ سب انسانوں کا ہو۔ اور بس یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جب انسانیت مجموعی طور پر، ذہنی طور پر، تمدنی لحاظ سے اس قابل ہو چکی تھی کہ ایک عالمگیر، ایک دائمی ہدایت کو قبول کر سکے، اسے سمجھ سکے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی رکھ سکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکمل دین یعنی اسلام، وہ جامع شریعت دی گئی جو صرف عربوں کے لیے نہیں تھی بلکہ تمام انسانوں کے لیے تھی، قیامت تک کے لیے۔ اس سارے تجزیے کا لبے لباب یہ ہوا کہ اب ہدایت کا کوئی نیا ورژن نہیں آنا تھا، جو فائنل اور کمپلیٹ ورژن تھا وہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دے دیا گیا، یعنی آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کا پورا طرز زندگی۔ بالکل یہی نقطہ ہے، چونکہ یہ پیغام سب انسانوں کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے تھا، اور اسے پوری طرح محفوظ رکھنے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ جی، تو اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ نبوت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا۔ وہ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل ہو گیا، بس اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔ اب آتے ہیں اصل دلائل کی طرف۔ ختم نبوت کے وہ کیا ٹھوس دلائل ہیں جو مولانا مودودی پیش کرتے ہیں اس ماخذ میں؟ سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا پیغام کے محفوظ ہونے کا۔ جی ہاں، یہ بنیادی دلیل ہے، مرکزی نقطہ یہی ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب لائے یعنی قرآن مجید، اور جو سنت اور سیرت چھوڑ گئے یعنی آپ کی تعلیمات، آپ کے فیصلے، آپ کی زندگی کے معمولات، وہ آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے اپنی اصل حالت میں محفوظ ہیں۔ آج بھی قرآن کا ایک ایک حرف ویسا ہی ہے جیسے نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہزاروں واقعات، آپ کے فرمودات، وہ مستند تاریخی ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں، اور ان کی جانچ پڑتال کے باقاعدہ اصول بھی موجود ہیں، جسے اصول حدیث کہتے ہیں۔ یعنی آج اگر کوئی چاہے تو وہ براہ راست ان اصل ذرائع سے معلوم کر سکتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، کیا کہا۔ بالکل، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جو پچھلے انبیاء تھے، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی کے حالات وہ اس طرح محفوظ نہیں رہ سکے۔ صحیح۔ خود ان کے ماننے والے بھی آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس اپنے نبی کی اصل کتاب لفظ بلفظ موجود ہے، یا ان کے نبی کی پوری زندگی کی مستند تفصیلات بغیر کسی شک کے موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات میں ملاوٹ ہوتی گئی، کتابیں بدل گئیں، سیرتوں میں افسانے شامل ہو گئے۔ تو اس دلیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اور ان کا نمونہ آج بھی زندہ ہے بالکل ویسا ہی، تو گویا ان کا دور نبوت آج بھی جاری ہے۔ ایک رس سے جی، اب کسی نئے نبی کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ اس لیے تو نہیں کہ وہ آ کر پرانے پیغام کو زندہ کرے، کیونکہ وہ تو زندہ ہے، اور نہ ہی اس کی تکمیل کے لیے۔ بالکل نہ تکمیل کے لیے، کیونکہ وہ مکمل بھی ہے۔ ماخذ میں نہ اس بات کو مزید کھولا گیا ہے کہ نئے نبی کی ضرورت کب پڑتی ہے، اور پھر بتایا ہے کہ ان میں سے کوئی وجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ عام طور پر 3 بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ کہ پچھلے نبی کی تعلیمات مٹ گئی ہوں، لوگ بھول گئے ہوں، یا اتنی بدل گئی ہوں کہ صحیح غلط کا پتہ ہی نہ چلے۔ ٹھیک ہے۔ یہ وجہ یہاں لاگو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت محفوظ ہے۔ صحیح۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پچھلی تعلیم نامکمل ہو، دین کو مکمل کرنے کے لیے مزید کچھ بتانے کی ضرورت ہو۔ یہ وجہ بھی لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت۔ جی، سورۃ المائدہ آیت 3، دین مکمل ہو گیا۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پچھلی نبوت کسی خاص قوم کے لیے ہو یا خاص زمانے کے لیے، تو پھر دوسری قوموں کے لیے یا اگلے زمانوں کے لیے نئے نبی کی ضرورت ہو۔ یہ وجہ بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا ہم ابھی آگے دیکھیں گے، قرآن اور حدیث میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اچھا۔ ایک چھوٹا سا امکان یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی ایک نبی کی مدد کے لیے کوئی دوسرا نبی ساتھ ہوتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام۔ جی ہاں۔ لیکن یہ کوئی لازمی اصول نہیں تھا، اور نہ ہی قرآن یا حدیث میں کہیں ایسا اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مدد کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت تھی۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالمگیر تھا، تمام انسانوں کے لیے۔
اس پر ماخذ میں کیا دلائل دیے گئے ہیں؟ یہ تو بہت ہی اہم بات ہے۔ جی بالکل، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ سبا آیت 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کافۃً للناس، تمام انسان۔ جی، کافۃً للناس۔ پھر سورۃ الاعراف آیت 158 میں حکم ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں۔ جمیعاً، سب کے سب۔ بالکل۔ پھر سورۃ الانبیاء آیت 107 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ رحمتاً للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ عالمین میں تو سب کچھ آ گیا، تمام جہان، تمام زمانے۔ جی بالکل، تمام مخلوقات، تمام زمانے۔ اور بھی کئی آیات ہیں، سورۃ الفرقان ہے، سورۃ الانعام، سورۃ فاطر، سب میں یہی بات ہے کہ آپ کی نبوت کسی خاص قوم یا علاقے تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور حدیثوں میں بھی تو اس کی بہت تاکید ہے۔ وہ جو مشہور قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ جی ہاں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ مجھ سے پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مگر میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ بالکل۔ اور وہ جو 2 انگلیوں والی حدیث ہے وہ بھی تو اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے۔ جی، یعنی میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، کسی نبی کی امت صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جو اس کی زندگی میں ہوں، اچھا؟ بلکہ وہ تمام لوگ اس نبی کی امت کہلاتے ہیں جن تک اس کا پیغام پہنچے، چاہے وہ اس کی وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوں یا 1000 سال بعد۔ اوہ! جب تک نبی کی تعلیمات مستند شکل میں موجود ہیں اور لوگوں تک پہنچ رہی ہیں تو جن تک وہ پہنچیں گی وہ اسی نبی کی امت ہیں اور ان پر اسی نبی کی پیروی لازم ہے۔ تو اس لحاظ سے تو قیامت تک آنے والے تمام انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوئے؟ بالکل، جن تک یہ پیغام پہنچے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ صرف ماننے والوں کے لیے رحمت ہے یا سب کے لیے؟ یہ لقب ہی آپ کی عالمگیر حیثیت بتاتا ہے۔ آپ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے زمانے میں مکہ کے کچھ لوگوں نے یا دوسرے مخالفین نے آپ کی آمد کو اپنے لیے زحمت سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کے غلط نظام کو چیلنج کیا تھا۔ جی، ان کے مفادات پر زد پڑی تھی۔ بالکل، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ جو پیغام لائے، توحید کا، اچھے اخلاق کا، انصاف کا، وہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت تھی۔ آپ نے آ کر انسان کو انسان کی غلامی سے نکالا، اسے اس کے اصل مالک سے ملوایا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بتایا۔ یہ رہنمائی بذات خود سب سے بڑی رحمت ہے۔ ایک اور بہت مضبوط دلیل جو ماخذ میں بیان ہوئی ہے وہ ہے تمام نبیوں سے لیا گیا ایک عہد، میثاق النبیین۔ جی، سورۃ آل عمران کی آیت 81، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ بالکل، اور پھر اللہ نے ان سے اقرار بھی کروایا۔ جی، اب یہاں جو غور کرنے والی بات ہے نا، اور یہ واقعی ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عہد تو پچھلے تمام نبیوں سے لیا گیا تھا کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ لیکن آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، حدیثوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں ملتا کہ ایسا کوئی عہد خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہو کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا اور آپ کو یا آپ کی امت کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ بھئی اس پر ایمان لانا یا اس کی مدد کرنا۔ یعنی معاملہ بالکل الٹ ہے، آپ سے عہد نہیں لیا گیا بلکہ آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ آخری ہیں۔ بالکل، قرآن نے آپ کو کیا کہا؟ خاتم النبیین، نبیوں کی مہر، یعنی سلسلہ ختم کرنے والے۔ ٹھیک۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں فرمایا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی ابہام نہیں۔ کوئی ابہام نہیں۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو جیسے پہلے نبیوں کو بعد والے کی خبر دی گئی تھی آپ کو بھی دی جاتی، آپ اپنی امت کو بتاتے۔ ایسا کچھ بھی نہ ہونا یہ خود بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ختم نبوت قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ جی، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو انسانی تاریخ کے آخری دور کا آغاز مانا گیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنا، بس آپ ہی کی شریعت چلے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ وہ 2 انگلیوں والی حدیث پھر یہاں آتی ہے۔ جی، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور وقفہ نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں کا، ان تمام دلائل کا نچوڑ کیا نکلا؟ اگر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب رہنمائی کیسے ملے گی؟ ذمہ داری کس پر ہے؟ دیکھیں، جب اللہ نے اپنی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر دی، اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جی، تو اب ذمہ داری آ گئی امت محمدیہ پر، یعنی وہ پوری عالمی برادری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے، آپ کے پیغام پر ایمان رکھتی ہے۔ اچھا، اب اس امت کا کام ہے کہ وہ اس آخری پیغام کو پہلے خود سمجھے، ٹھیک طرح سے سمجھے، پھر اس پر عمل کرے، پھر اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے اور ان اصولوں پر ایک انصاف والا نظام قائم کرنے کی کوشش کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے جو اب اس امت کے حوالے کی گئی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ مولانا مودودی کے نقطہ نظر کے مطابق، جیسا ہمیں اس ماخذ سے سمجھ آیا، نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے مکمل اور ختم ہوا کیونکہ انسانیت ایک عالمگیر، دائمی اور مکمل پیغام کو سمجھنے، قبول کرنے اور محفوظ رکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ جی، اللہ نے قرآن اور سنت کی شکل میں اپنی ہدایت مکمل کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا دیا۔ اس لیے اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ بالکل درست۔ اور آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ آخری پیغام مکمل ہے، عالمگیر ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، تو پھر آج کا جو دور ہے، اتنا تیزی سے بدلتا ہوا، نئی ٹیکنالوجی، مختلف تہذیبوں کا میل جول، نئے نئے سماجی اور اخلاقی سوالات، ایسے میں اس دائمی ہدایت کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھنا، اس کی صحیح تشریح کرنا اور پھر اپنی زندگیوں میں اجتماعی طور پر اسے نافذ کرنا، جی، اس حوالے سے آج کی انسانیت اور خاص طور پر امت مسلمہ کے سامنے کیا مواقع ہیں اور کیا چیلنجز ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر یقیناً مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔